हो जैसी भी हो तुम तुझको नहीं तेरे इंसान को चाहता हूँ लफ्जों को मैं नहीं ख्यालों को चाहता हूँ तेरे ताल्लुक को नहीं बंधन को चाहता हूँ मुलाकातें मैं नहीं मिलन चाहता हूँ मेरे दिल में आंखों में सिर्फ बसी हो तुम जैसी भी हो तुम जैसी भी हो तुम मेरे लफ्जों और ख्यालों में छुपी हो तुम मेरे दिल के हर कोने में सिर्फ बसी हो तुम जैसी भी हो तुम जैसी भी हो तुम जैसी भी हो जैसी भी हो जैसी भी हो तुम Alright people, you are watching Girls Republic and आतिफ मैं आपसे पूछूंगी कि जैसे एल्बम के बारे में बात कर रहे थे कि इस एल्बम को बनाने से पहले क्या जहन में सोचा था कि यार मुझे ऐसा एल्बम बनाना है? आप सदा की बात करिए? हाँ सदा जी एक्चुअली मैंने कुछ नहीं सोचा था और गाने जो हैं वो बन जाते हैं। गाने दोस्तों की तरह होते हैं जो खुद ही आपके पास आते हैं, खुद ही अट्रैक्ट होते हैं और आप उनसे दोस्ती करते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं और अल्टीमेटली इट बिकम्स अ सॉन्ग। तो भाई डरिएगा मत, ये क्रिएटिव आदमी ऐसी बातें करता है। नहीं आई एम वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए ऑनेस्टी ज़्यादा ज़रूरी होती है ट्रूथ के मुकाबले में। ठीक है, कभी कभार ट्रूथ डाइजेस्ट नहीं हो सकता मगर ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी होती है। तो आई वुड से कि गाने खुद ही बन जाते हैं ना, आपके सर्कमस्टांसेस होते हैं, आपके लाइफ इन्फ्लुएंसेस होते हैं, लाइफ इटसेल्फ इज स्टेज। तो उसमें आपको बहुत सारी इंस्पिरेशंस मिलती हैं दोस्तों से, मिलने वालों से, फैमिली से, फ्रेंड से, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ से। बिल्कुल जी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता कॉर्ड्स की शक्ल लेते गए, फिर वो कॉर्ड्स वर्ड्स की शक्ल लेते गए, फिर वो दोनों मिल के गानों की शक्ल लेते गए। जबरदस्त। अच्छा आतिफ, मैं आपसे पूछ रही थी कि लाइफ में क्रिटिसिज्म तो जरूर झेला होगा, तो आज तक किसने कहा कि आतिफ तुम्हें तो गाना ही नहीं आता यार? अल्लाह का शुक्र है कि आज तक ये किसी ने नहीं कहा। मुझे ये कहा था कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है, ठीक है, मगर तुम बहुत ज़्यादा सुर में गाते हो। अच्छा, इज दैट बैड?
آئی ڈونٹ نو. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ یار آپ ہمارے مطلب برے صغیر کے میوزک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آواز خوبصورت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو وین آئی واز ان کلاس 3 تو میں ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا اس میں آیا تھا, تو میرے حبیب میں پڑھتا تھا, تو وہاں پہ سلیکشن ہو رہا تھا سنگرز, کوائر انہوں نے بنایا تھا لب پہ آتی ہے دعا کے لیے. تو اس میں ان کو ایک آواز سنائی دے رہی تھی الگ سے, تو انہوں نے سب کو جو کرایا انہوں نے کہا ہاں پڑھتے رہیں, پڑھیے. ہاں. تو کہہ رہے ہیں آپ آ جائیں باہر, کہہ رہے ہیں پھر سے سنایا. پھر انہوں نے میرے سے ایک آدھ نعت وغیرہ سنی, تو پھر انہوں نے کہا آپ کی آواز تو عجیب سی ہے مگر آپ گاتے بڑا اچھا ہے. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے تو اب کیا کریں. تو انہوں نے پھر مجھے لے لیا تھا اس میں, اور پھر when I was like you can say اور بہت سارے لوگوں کو اس ایکسپریشن دینا, ٹیمپو جو آپ کی آواز میں ہوتا ہے اس کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. آواز سے زیادہ سبھی کی تقریباً اچھی ہوئی ہوتی ہے. ہاں بالکل, جس طریقے سے ہر انسان رو سکتا ہے اسی طرح ہر انسان گا سکتا ہے. بالکل. تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اچھا, میں بھی جب وائس اوور کر رہی تھی, میں ڈبنگ کر رہی تھی ایک کمرشل کے لیے, وہاں پہ جو بندہ جو میرا ڈب کر رہا تھا آواز, وہ بھی کہتا پہلی لڑکی کو مجھے کہنا پڑا ہے کہ اپنی آواز کو ایکسپریشن کم دو, سر سے باہر آؤ کہ تم بہت سر کے اندر ہو. صحیح صحیح. تو یہ ہو جاتا ہے. نہیں آپ کا تو خیر جو لیول آف کانفیڈنس ہے وہ بہت زیادہ سپریم ہے, تو وہ جب کانفیڈنٹ اس لیول کا کانفیڈنس ہوتا ہے تو پھر وہ ہر چیز خود ہی اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. بہت بہت شکریہ. اچھا عاطف, آپ یہ بتائیے کہ آپ کی فیملی نے کتنا سپورٹ کیا جب عاطف نے کہا کہ یار مجھے تو میوزیشین بننا ہے؟ میں نے کبھی بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ مجھے میوزیشین بننا ہے, ان کو پتا تھا یہ تھوڑا سا ذرا ٹوسٹڈ ہے, کریزی ہے. تو مگر میں نے ہمیشہ پرائیورٹی اسٹڈیز کو دی اور ہمیشہ اپنے پروفیشنل لائف کو پرسو کیا, کیونکہ یہ انٹرٹینمنٹ کی فیلڈ بہت زیادہ رسکی ہوتی ہے. پہلے تو ایک ہی چینل ہوتا تھا اور بہت سارے آرٹسٹ ہوتے تھے, تو رسک کی وجہ سے دوسرے لوگ جو آپ کی لائف سے منسلک ہوتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں. تو جتنے بھی بڑے آپ اس وقت آرٹسٹ دیکھیں گے ورلڈ وائڈ, چاہے وہ ایکٹرز ہیں چاہے وہ سنگرز ہیں, ان کے پیرلل پروفیشنز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آئی ووڈ آلویز ایڈوائز آل دا ینگسٹرز کہ پڑھائی کو نہیں چھوڑیں. سب سے پہلے پڑھائی ہے, اور اس کے بعد آپ کی پروفیشنل جو لائف ہے اس کو آپ پرسو کرتے رہیں. یہ چیز بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے لک فیکٹر پہ کہ آپ ہٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. سوشل میڈیا انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت زیادہ پاسبلٹیز زیادہ ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. مگر اگین آئی ووڈ سے کہ ایجوکیشن از ناٹ for the sake of education as well. It gives you awareness. It makes you a better person. Very true. And جب آپ خاص طور پہ جب میڈیا میں ہوتے ہیں, اتنے لوگوں سے آپ ملتے ہیں, تو آپ کو بات چیت کرنے سے کسی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ کتنے پڑھے ہوئے ہیں, جی بالکل, یا انہوں نے صرف ڈگری ایسی لے لی ہے, واقعی میں کچھ لیا اس ڈگری سے, یا پراپر پڑھائی کری یا نہیں کری. اینڈ ایون جب آپ سنگر بنتے ہیں آپ کو اس میں بھی اپنے آپ کو گروم کرتے رہنا پڑتا ہے, اپڈیٹڈ رکھنا پڑتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ پہلے میرے بال اتنے لمبے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, مگر پھر ظاہر ہے وہ آؤٹ آف فیشن چلا گیا, تو وہ آئی ہیڈ ٹو کٹ. اور آئی ووڈ اگین سے کہ پلیز اسٹک ٹو یور اسٹڈیز, پلیز پرسو یور پروفیشن, اور کریٹیوٹی اینڈ آرٹس اینڈ ایکسپریشن وہ سب لائف میں چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ, مگر آپ کا اپنا سورس اور موڈ آف انکم ارننگ جو ہے نا انٹیکٹ رہنا چاہیے. کیونکہ ہمارے سامنے بہت ساری ایگزامپلز ہیں ایسی کہ جیسے نصرت فتح علی خان صاحب تھے, وہ جب لائم لائٹ میں آئے, مین لائم لائٹ میں ورلڈ وائڈ, تو ہی واز 40 years old, ٹھیک ہے. سیم از اباؤٹ شفقت بھائی, ٹھیک ہے, سیم از اباؤٹ راحت, حالانکہ وہ نصرت علی صاحب کے ساتھ ہوتے تھے ساری زندگی, مگر ون ہٹ ونڈرز تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, مگر وہ اوور نائٹ سکسیس جو ہے نا اتنا نہیں رہ پاتی. اور بہت سارے ایسے آرٹسٹ ہیں ابھی بھی پاکستان میں, کراچی میں, دنیا میں بہت بڑے بڑے آرٹسٹ. آپ کو اسٹریٹ پہ مجھے ایک دفعہ میں نے فرینچ بینڈ سنا تھا, بہت زبردست تھا, تو میں نے ان سے اسی طریقے سے, استنبول میں ایک بینڈ تھا لائٹ آف بیبلون, تو بڑی زبردست سنگر تھی وہ, اور وہ ہیبرو میں گا رہی تھی, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کیا گا رہی تھی, مگر اٹ واز ویری ٹچی. اور وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے, دے ور لائک جپسیز. تو میں نے ان سے بولا کہ کوئی آپ کا البم وغیرہ یہ وہ, پھر میں نے ان کو CD خریدی, تو وہ اسٹوڈیو میں ان کو نہیں گانا آتا تھا, عجیب سے گا رہے تھے, ٹھیک ہے. مگر اگین یو کانٹ پٹ آل یور لائف ٹو اسٹیک اینڈ رسک بیکاز. اچھا آتے مجھے یہ چیز ضرور پوچھنی ہے, وہ یہ کہ جب آپ لائیو گاتے ہیں, اور پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیا وہ اسٹوڈیو مائک ہوتا ہے, اس کے پاس اس کے سامنے کھڑے ہو کے تو بڑے بڑے لوگ ہل جاتے ہیں, مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا اس میں کیا ہوتا ہے ایسا. دیکھیں اس میں اگین آئی ووڈ سے کہ جیسے کہ ابھی میں نے کوٹ کیا تھا آپ کے بارے میں, لیول آف کانفیڈنس ہے, ٹھیک ہے نا. سم پیپل ٹیک اٹ ایز فیئر فیکٹر, مائک فوبیا اس کو کہتے ہیں بیسکلی, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں
come on, let's have a blast. People like you کہ جس کو کہتے ہیں نہیں یار تھوڑا ایکسپریشن کم کرو زیادہ آ رہا ہے. تو باٹم لائن از whatever you do, just enjoy it. لیکن کبھی کبھی اپنی آواز میں کتنے کانشیس ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ میں کیسا بول رہا ہوں, میری آواز کیسی سن سن کر عجیب لگتا ہے. تو وہ ڈونٹ سپروائز اٹ اور ڈونٹ سی اٹ فرام اے تھرڈ پرسنز اینگل نا, جسٹ ہیو اے گڈ ٹائم, انجوائے. ویری نائس. اچھا میں چاہوں گی کہ ہم شو کا جو اختتام ہے وہ ایک اچھے سے میسج سے کریں, اور پھر مائیکل جیکسن کے جو البم کور کیا آپ نے ٹریبیوٹ کرا ہے ایک سانگ وہ بھی کریں. بالکل. میں تو ہے نا جو میں یہی جیسے میں نے ابھی پہلے آپ کو بھی کہا کہ I would suggest everybody. اچھا ہاں عاطف کو ہم سائن آؤٹ کریں گے. جی عاطف بول رہے تھے آپ. جی جی بولیے. تو میں یہ کہوں گا کہ اسٹک ٹو یور اسٹڈیز, اسٹک ٹو یور ماسٹر پلان جو پروفیشنل سائٹ پہ ہے, اینڈ دین ڈو ایوری تھنگ ود اوریجنلٹی, میک یور اون لائف سورس آف انسپریشن. کسی کو کاپی نہ کریں. دنیا میں بہت ساری چیزیں, جتنی میتھمیٹکس میں نمبرز ہیں اتنے ہی پاسبلٹیز کمپوزیشنز میں ہیں. تو جسٹ ڈو اٹ یور اون وے. ویری نائس. اور آپ جیسے بھی ہیں اپنے آپ کو لائک کریں, جیسے بھی ہیں. اچھا ایسا کرتے ہیں سانگ ہو جائے. بالکل رائٹ. اچھا وہ سانگ تو میں نے اپنی ساری لڑکیاں جتنی میری گرلز ریپبلک ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا. یہ سانگ عاطف آپ کس کو ڈیڈیکیٹ؟ میں یہ پوری دنیا کو کروں گا کیونکہ یہ ہسٹری کا سب سے مشہور گانا ہے, پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے, اور ایسا ہو نہیں ہو سکتا کہ کوئی گانے کو نہ جانتا ہو. She was more like beauty queen from a movie scene. I said the man, but do you mean I am the one who dance on the floor we run? She says I am the one who dance on the floor we run. She told me her name is Billie Jean, and she got to sing. Then every head without a dream, being the one who dance on the way round. 'Cause people often told me, be careful what to do, don't go around breaking young girls' hearts. And mother often told me, be careful who you love, be careful what you do, when the light comes through there. This Billie Jean is not my lover, she's just a girl who claims that I am the one, but the kid is not my son. She says I am the one, but the kid is not my son. For 40 days and 49 lovers on her side, but who can stand when she's in the net? All the schemes unplanned, who dance on the way round. 'Cause people often told me, be careful what to do, don't go around breaking young girls' hearts. She came and stood right by me, and it smelled sweet perfume. Happened much soon. She got me to her room. Hey, this Billie Jean is not my lover, she's just a girl who claims that I am the one, but the kid is not my son. She says I am the one, but the kid is not my son. ویری نائس, زبردست. اینڈ آئی وڈ سے مائیکل جیکسن کو کاپی کرنا کتنا مشکل کام ہے. بہت مشکل کام ہے. اٹس لائک اے مرسیڈیز جس کو آپ کھول دیں اور پھر اس کو بند کرنا کتنا عذاب ہے. او مائی گاڈ, بہت مشکل تھا. لیکن میں تو سن کے عجیب سمجھ ہو گیا, میں نے کہا یار یہ تو بالکل مائیکل جیکسن کی طرح گا رہے ہیں آپ. لیکن آئی تھنک بہت کم میوزیشین اس طریقے سے گا سکتے ہیں. بالکل. مطلب اگین ایز اے پاکستانی آئی لو اٹ کہ لوگ کہتے ہیں واو فرام پاکستان. جب گورا آپ کو دیکھ کے پریشان ہو, یا ایون ان ساؤتھ افریقہ کالا دیکھ کے آ کے پوچھتے ہیں کہ ہو از دس سنگنگ, تو اف یو ٹیل دیم دیٹ اٹس می, تو کہتے ہیں کہ آر یو کڈنگ می. پھر آپ ان کو ہائی ٹیون وغیرہ کا یقین دلاؤ نا کہ نہیں یار. تو اگین آرٹ از گلوبل فینومینن اور اٹ کین ٹچ اینی بڈی.
it's like a noor that goes everywhere. تھینک یو عاطف کہ آپ ہمارے شو پر ہیں اور آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت بہت شکریہ. ابھی ہم ختم کریں گے اس شو کو تو ختم نہیں کریں گے, لیکن عاطف سے ہم اجازت لیں گے اور عاطف ہم سے اجازت لیں گے. آپ سے ملیں گے اگلے لنک میں تاکہ میں آپ لوگ کو اور انفارمیشن دے سکوں ARA فیملی فیسٹیول کے بارے میں. اسٹے ٹیون آن گرلز ریپبلک. Looking really fit, check the A-face 'cause I want a piece of it. Boy, I'll be over in a bit. Whip out that chicken, let's go.